محمد یعقوب ثانوی رابعہ کو وہ آج اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. جناب صدر جلسہ، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کا ہمارا عنوان ایک ایسا عنوان ہے جس کی ضرورت ہے۔ وہ عنوان نہ سیاست سے متعلق ہے، نہ تجارت سے، نہ امامت سے، نہ خطابت سے، نہ سیادت سے، بلکہ محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے متعلق ہے۔ محترم حضرات، پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں ایسے وقت میں مبعوث فرمایا جب دنیا کے حالات بگڑے ہوئے تھے، لوگوں کے عقائد و معاملات، طور طریقے، رہن سہن، تجارت و حرفت، سیادت و قیادت، اخلاق و کردار کے لحاظ سے اس روئے زمین پر کسی انسان میں تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتی تھیں، بلکہ انسانیت کا پورا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ عابد اور معبود میں کافی دوری پیدا کر چکے تھے۔ ضرورت تھی کہ اس روئے زمین پر انسان کو انسان بنانے کے لیے، عقائد و معاملات کی درستگی کے لیے، طور طریقوں کے سدھار کے لیے، اخلاق و کردار کا نمونہ پیش کرنے اور عملی جامہ پہنانے کے لیے محسن انسانیت سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو، کیونکہ صدیوں سے ایسے اخلاق کے حامل محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ و عظیمہ کی بشارتیں تورات، انجیل اور زبور کے ذریعے نسل بعد نسل سنائی جا رہی تھی۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، وہ وقت آ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی عمدہ، عمل بھی عمدہ، عبادت بھی عمدہ، دیانت بھی عمدہ، عادت بھی عمدہ، سیرت بھی عمدہ، شرافت بھی عمدہ، سنت بھی عمدہ اور مزاج بھی عمدہ۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں تلوار کی باری بعد میں آئی، پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق پیش کیے، شیریں کلام پیش کیا، دشمن کے حق میں دعائیں دیں۔ ایک طرف کفار و مشرکین کی اذیت ناک، دردناک، تکلیف دہ باتیں ہوتی تھی، تو دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہوتے اور دعا کے لیے دست مبارک اٹھا ہوا ہوتا۔ اللہ اللہ، ایسا پیارا نبی کہ ایک طرف اہل مکہ دشمنی کرتے، دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امانتیں ہوتی۔ جب سرور کائنات نے مکہ میں توحید کا پرچم لہرایا، اسلام کی باتیں کی، تو پھر ہر ایک کی نگاہیں میرے نبی کی طرف اٹھی۔ حضرات، کسی نے امانتیں رکھ کر آزمایا، کسی نے گالیاں دے کر آزمایا، کسی نے کانٹے بچھا کر آزمایا، کسی نے تانا دے کر آزمایا، کسی نے کوڑا ڈال کر آزمایا، کسی نے دیوانہ کہہ کر آزمایا، کسی نے مجنون کہہ کر آزمایا، کسی نے دوست بن کر آزمایا، کسی نے مہمان بن کر آزمایا، لیکن خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمدہ اخلاق کے ذریعے ہر ایک کو خوش کر دیا، کسی کو بھی ناراض نہیں کیا۔ حاضرین، مجھے کہنے دیجئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طلب، یہ فکر، یہ پریشانی، یہ تلاش، یہ جستجو، یہ گریہ و زاری، یہ درد، یہ سوز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کی دلیل ہے۔ جبھی تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہیں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جائے دنیا، آج ایسا اخلاق
مسلمانوں کے کردار میں، بات میں، عبادت میں، عادت میں، شریعت میں، طریقت میں، معاشرت میں، صداقت میں، عدالت میں، حیا میں، شجاعت میں، قضا میں، ایمان اور عقائد میں آ جائے۔ محترم حضرات، بس میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ خدا بند ہم سب کو اخلاق و کردار کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔